الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار في قبري وجبت له شفاعتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دل بیدار پیدا کر دل بیدار پیدا کر یہ ہے خوابیدہ جب تک نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے حضرت والا مولانا محمد ارشاد قاسمی صاحب نے حج کے عنوان پر گفتگو کی، تو آج میں نے سوچا کہ مدینہ منورہ کے آداب اور مدینہ منورہ کے فضائل کچھ میں عرض کر دوں. مدینہ منورہ وہ شہر ہے اسلام سے پہلے جس کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر، اور قرآن نے اس نام کی طرف اشارہ بھی کیا ہے یا اہل یثرب لا مقام. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ شہر مدینہ منورہ کہلانے لگا. مکہ مکرمہ افضلیت کے اعتبار سے مدینے سے مکہ مکرمہ پہلے ہے، زیادہ اس کی فضیلت ہے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کا نمبر آتا ہے. علماء نے لکھا ہے حرمین مکہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. ہاں یہ الگ بات ہے جس کو المحنت علی المفند کے اندر مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے اور فضائل حج کے اندر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں زمین کے وہ ذرات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ذرات ہیں، جو نبی کے جسم اطہر کے ساتھ ٹچ ہوئے ہیں، یعنی جو ذرات نبی کی محفل میں ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ وہ کعبے سے اعلیٰ ہے، کرسی سے اعلیٰ ہے، عرش سے اعلیٰ ہے، تمام کائنات کی ہر چیز سے وہ اعلیٰ ہے. مدینہ منورہ والوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیار ہے، ایک موقع پر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں نے ہجرت کی ہے، میں مہاجر تو کہلایا ہوں، لیکن ایک وادی میں ایک طرف مہاجر چل رہے ہو، دوسری طرف انصار چل رہے ہو، تو میرا جی یہ چاہے گا کہ میں انصار کے ساتھ چلوں. اور نبی نے فرمایا اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں بھی انصاری کہلاتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاری لوگوں سے دل جوئی تھی. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانا چاہیے تو کس نیت سے جانا چاہیے؟ حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ جائیں یا پہلے جائیں، کس نیت سے جائیں؟ اس کو فضائل حج کے اندر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ المحنت علی المفند اس کے اندر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے نقل کیا ہے کہ اگرچہ بعض علماء نے بعض روایت کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کرنی چاہیے، لیکن
ائمہ اربع جو 4 امام ہیں سب سے بڑے، ان کا مذہب یہ ہے کہ روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت لے کے انسان جائے، اور نبی نے فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نقل بھی کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی نیت لے کے جانا چاہیے۔ وجہ اس کی علماء لکھتے ہیں کہ بھائی ہم مکہ کیوں آئے تھے؟ مکہ اس لیے آئے تھے نمازیں پڑھنے کے لیے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ مدینہ کیوں گئے ہیں؟ وہاں تو 50,000 کا ملتا، 50,000 کیوں کم کی ہے؟ تو علماء احناف نے اس کا جواب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں عقیدت کی بنیاد پر اجران کو چھوڑا جاتا ہے، اجرن کو لیا جاتا ہے۔ کعبہ ہے مرکز عبادت اور روضہ رسول ہے مرکز عقیدت۔ اس مرکز عقیدت کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بنیاد پر مکہ کی 1,00,000 نمازوں کو چھوڑ کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ مکہ کعبۃ اللہ کا راستہ ہمیں بتایا اس نے ہے، محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر علماء نے آداب نمبر 2 میں سے یہ لکھا ہے کہ بھائی ہم جب مکے سے روانے ہو رہے ہیں یا یہاں سے، تو بندہ اپنے دوست کے پاس یا اپنے عزیز رشتہ دار کے پاس، جس کے پاس جاتا ہے کچھ نہ کچھ اس کے لیے ہدیہ لے کے جاتا ہے، جس کا ہمارے اوپر احسان ہو، ہمارا بڑا ہو، ہم اس کے لیے ہدیہ لے کے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں امت پر، اس سے بڑھ کر کائنات میں کسی کے احسانات ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود کا تحفہ لے کے جائیں۔ اور میں نے کہا کہ اگر مکہ سے روانہ ہوئے 500 کلومیٹر کا یہ جو پہلے جو راستہ تھا جسے طریق ہجرت کہتے ہیں، اس کو وہ 480 کلومیٹر پڑتا ہے، ابھی جو راستہ ہے یہ 500 کے قریب پڑتا ہے۔ تو انسان راستے میں جاتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، علماء جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور علماء نے اس پر اندازہ لگایا کہ پورے راستے میں اگر انسان پڑھتا ہوا جائے آرام کے ساتھ 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا بندہ، اللہ کے محبوب کے لیے لے کے جائے۔ اور پھر جب مدینہ منورہ پہنچے، آداب نمبر 3 میں سے میں آج 10 آداب نقل کر کے آیا ہوں۔ ایسے تو آداب علماء نے خوب لکھے ہیں، میں 10 چیزیں نقل کر کے لایا ہوں۔ نمبر 3، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہونا ہو، اس سے پہلے کپڑے اچھے پہنے ہوئے، یہ نہیں کہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ہی چلا جائے انسان، کپڑے اچھے پہنے ہوئے، خوشبو لگا ہوئے۔ اور حکایت حیات الصحابہ کے اندر مولانا یوسف صاحب نے نقل کیا ہے، اور اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ قبیلہ بنو قیس یہ قبیلہ آیا تھا، اس قبیلے کے لوگ اپنی سواریاں چھوڑ کر، اپنی اونٹنیوں کو چھوڑ کر جلدی جلدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں، رسول اکرم سے ملاقات کی ہے۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا جس کا نام حضرت عامر رضی اللہ عنہ، یہ بڑے سنجیدہ قسم کے آدمی تھے، انہوں نے غسل کیا ہے، شاندار کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہے، بالوں کو صحیح کیا ہے، اور خوشبو لگانے کے بعد اور کپڑے اچھے پہننے کے بعد یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ رسول اکرم نے باقی قبیلے والوں سے ملاقات کی ہے، بیٹھ کے کی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کے اکرام کے لیے انہوں نے جب کپڑے نہیں پہنے ہیں، محبوب کے اکرام کے لیے، محبوب کی محبت میں انہوں نے خوشبو لگائی ہے، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر حضرت عامر رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا ہے۔ اسی بنیاد پر علماء لکھتے ہیں کہ جب مسجد نبوی میں انسان حاضری دے تو کم سے کم نہا کر اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر حاضری دے۔ تو یہ چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد جب مسجد نبوی میں داخل ہو، سارے باب السلام جو رستہ ہے اس کے بعد باب السلام دروازے سے داخل ہو کے جانا چاہیے۔ پھر جب داخل ہو کہ تھوڑے اندر جائیں گے، تھوڑے اندر جانے کے بعد ایک جگہ ہے، اس کا نام میں لکھ کے لایا ہوں، گیٹ نمبر 15 سے داخل ہو، وہ جگہ جہاں سیدنا عباس بن عبد المطلب کا مکان ہے، جو ہم فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پر نالہ ہٹوایا تھا، اور وہ جب پر نالہ ہٹایا
تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ نالا اللہ کے رسول نے لگوایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں بیٹھتا ہوں، میرے کندھے پہ تم سوار ہو جائیں اور کندھے پہ سوار ہو کے اس نالے کو صحیح لگائیں۔ ان کے بائیں طرف حضرت ابو بکر کا مکان کی جگہ پڑتی ہے اور ان کی دائیں طرف باقی صحابہ کے مکانوں کی جگہ پڑتی ہے۔ وہ مسجد نبوی میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اخیر میں جہاں پہ آیت جا کے ختم ہوتی ہے یعلمون کا لفظ ہے، جہاں یعلمون کا لفظ ہے وہیں پہ اسی جگہ پہ اوپر نالا تھا۔ پھر تھوڑے وہاں سے آگے چلنے کے بعد جس جگہ کو ریاض الجنہ کہتے ہیں وہاں پہ نفل پڑھنے چاہیے۔ فتح الملہم کے اندر، شرح مسلم کے اندر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو حقیقتاً جنت میں شامل کیا جائے گا، اس جگہ کو جنت میں شمار کیا جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں جب وہاں پہ نفل پڑھے یہ سوچ کے پڑھے کہ خدا تیرا وعدہ ہے جسے جنت کا دخول عطا فرما دیتے ہیں اس کے جنت سے باہر نہیں نکالتے۔ ربا میں نے 2 رکعت پڑھی ہے ریاض الجنہ میں، ربا تو مجھے اب جنت میں نے جب پڑھی ہے تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بنا دیجیے۔ اور ایک بات کا جب بھی اللہ ہمیں موقع دے جانے کے لیے تو ایک بات کا خیال رکھیں، لوگ وہاں پہ سوچتے ہیں یار گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے، نہیں، دوسرے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، اکرام مسلم ہونا چاہیے۔ بس 2 رکعت پڑھی اس نیت سے اگر ہم اٹھتے ہیں کہ ہمارا بھائی دوسرا کھڑا ہے وہ یہاں اس جگہ پہ نفل پڑھے تو ہمیں خدا کی قسم ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد پھر آگے چلیں مواجہ شریف۔ مواجہ یہ وجہن سے نکلا ہے، وجہن چہرے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر اب یہاں پہ درود پڑھے جاتے ہیں۔ اور حضرت سہارنپوری نے تذکرۃ الخلیل میں بھی موجود ہے، المحند المفند میں، کہ پوری مسجد نبوی میں جہاں بھی درود پڑھا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور وہاں پہ پڑھنا یہ اور زیادہ افضل ہے۔ اب جب وہاں پہ آپ درود پڑھیں گے دعا بھی کریں گے تو اس وقت آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگی، چہرہ رسول اللہ کی طرف ہوگا۔ یہاں پہ عجیب نقطہ لکھا ہے علماء احناف نے، وہ فرماتے ہیں کہ ساری عبادت جو کی جاتی ہے چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کیا جاتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کیا جاتا ہے، یہاں پہ چہرہ رسول اللہ کی طرف ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر اب چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر کے دعا مانگیں گے تو گویا کہ نبی کو پیٹھ ہوگی، نبی کو پیٹھ کر کے جو دعا کی جائے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء نے آداب میں سے لکھا ہے کہ مواجہ شریف کی طرف چہرہ کر کے دعا کی جائے اور پھر وہاں پہ تجدید ایمان بھی کر لیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا نا اپنے چچا سے کہ چچا میرے کام میں آپ کلمہ پڑھ لیں، میں آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دے دوں گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قبر پہ گئے ہیں تو وہاں پہ کلمے کی تجدید بھی کر لیں، ایمان کی تجدید بھی کر لیں، ہمارے ایمان کی گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، اس سے بڑی کیا۔ اور وہاں پہ کلمہ جو پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد ہم جو پڑھتے ہیں اس کی جگہ واشہد انک رسول اللہ، سامنے بڑے کے سامنے اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے، ادب کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ واشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور میں نے جو آیت پڑھی تھی اسی کے تحت علامہ قرطبی نے لکھا ہے اور تفسیر قرطبی کے اندر، اور اس کے علاوہ علامہ یوسف دمشقی نے بحر المحیط کے اندر لکھا ہے، اور اس کے علاوہ ابن کثیر نے بھی لکھا، بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہے، اس کو بہت سارے مفسرین نے خصوصاً حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رات میں تفسیر دیکھ رہا تھا، مفتی صاحب نے بھی اسے اپنی تفسیر کے اندر جگہ دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوئے 3 دن گزرے ہیں اور ایک دیہات کا رہنے والا دیہاتی آیا ہے، جب وہ مدینے میں داخل ہوا ہے تو اللہ کے رسول کی زندگی میں روانہ ہوا تھا 2 ہفتوں کا سفر کر کے، جب وہ مدینے پہنچا ہے تو دیکھا کہ مدینے میں کوہرام ہے، گلیوں میں کوہرام ہی کوہرام ہے، ہر طرف سناٹا ہے۔ وہ پوچھنے لگا کیا وجہ ہے تو اسے بتایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چل بسے ہیں۔ اب اس کی دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی،
آپ اندازہ لگائیں، اب وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کر عرض کرنے لگے ہیں، اللہ کے محبوب پورا قرآن اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے اور پورے قرآن میں سے مجھے ایک آیت تسلی دیتی ہوئی نظر آتی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 64۔ وہ فرمانے لگے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ مومن جس سے گناہ ہو جائے، جس سے گناہ ہو، پھر وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے معافی مانگے اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ رسول اکرم کی زندگی کے اندر صحابہ سے گناہ ہو جاتا تھا تو صحابہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گناہ کی معافی مانگتے تھے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، رسول اللہ بھی معافی مانگتے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ وہ دیہاتی کہنے لگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استثناء جسے سفارش کہتے ہیں، سفارش کی جا سکتی ہے۔ علماء نے لکھا خصوصاً المحند المفند، یہ وہ کتاب ہے جس پر علماء کے تقریباً 150 علماء کے دستخط ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے آپ سفارش عرض کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَنُودِيَ عَنْ قَبْرِهِ کہ قبر سے آواز آئی قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، اللہ رب العزت سے میں نے دعا کی، اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ تو گویا کہ حاجی جب جائے تو استثباء جسے کہتے ہیں، سفارش جسے کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دے کہ اللہ کے محبوب قرآن کا حکم ہے، اللہ نے حکم فرمایا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جب گناہ ہو، محبوب ہم نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں، گناہ کر کر کے اب اللہ کے دربار میں حاضری دے کے اللہ سے معافی مانگ کے آئے ہیں اور آپ کو سفارشی بناتے ہیں، اللہ سے آپ بھی معافی مانگے ہمارے لیے، آپ معافی مانگیں گے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میں دنیا میں ہوں تب بھی تمہارے لیے خیر ہوں، کیوں کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے امت کے لیے دعا کرتا ہوں اور جب میں قبر بھی چلا جاؤں گا تو امت کے نام اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، میں اس وقت بھی امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی باقی آداب بھی عرض کرنے تھے، اب وقت ہو رہا ہے۔ باقی آداب یہ جنت البقیع کی حاضری ہے، وہاں پہ ہماری مائیں امہات المومنین 9 ماہوں کی قبریں ہیں اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی قبر، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ساتھی ابو بکر اور عمر، ان پر بھی سلام بھیجا جائے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ مسجد قباء کی زیارت ہے اور احد کی زیارت ہے، یہ دیگر زیارتیں اللہ رب العزت ہم سب کو لے جائے گا، ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک مزے کی بات، اللہ رب العزت نے جنت البقیع کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا فضائل اعمال والوں کو جگہ دی اور اللہ رب العزت نے، میں جب کتاب پڑھ رہا تھا ایک عجیب بات، ایک عجیب نکتہ، میں اپنے موضوع سے ہٹتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں، عجیب نکتہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عین قدموں میں اللہ نے جگہ دی۔ 36 نمبر کا گیٹ آتا ہے، پھر آگے چلے عین قدموں میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کو اللہ نے جگہ دی۔ امام مالک کی قبر ہے، پھر امام نافع کی قبر ہے اور اسی کے پاس حضرت خلیل احمد سہارنپوری کی قبر ہے، اسی کے پاس شیخ الحدیث کی قبر ہے، اسی کے پاس ان کے مرید، ان کے خلیفہ شیخ عبد الحفیظ مکی کی قبر ہے۔ اللہ نے کہاں پہنچایا ہے، وجہ کیا تھی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ کے محبوب سے محبت عطا فرمائے، ہمیں بھی مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب کروائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔